الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से जमात में बच्चों को वक्फ करने का रुझान बढ़ रहा है। रोज़ाना मुझे
والدین کے خط ملتے ہیں. بعض دنوں میں ان کی تعداد 20-25 ہو جاتی ہے، جس میں ماں باپ اپنے ہونے والے بچوں کو وقف نو میں شامل کرنے کی درخواست کرتے ہیں. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے جب یہ تحریک فرمائی تھی، پہلے مستقل نہیں تھی، پھر آپ نے اسے مستقل کر دیا، اور جماعت نے بھی، خاص طور پر ماؤں نے اس پر ہر ملک میں لبیک کہا. آج سے 12-13 سال پہلے ان کے جماعت کے جو اس پر توجہ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو تعداد واقفین نو کی 28,000 سے اوپر تھی، اب یہ تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 61,000 کے قریب ہو چکی ہے، جس میں سے 36,000 سے اوپر لڑکے ہیں اور باقی لڑکیاں. گویا وقت کے ساتھ ساتھ یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پیدائش سے پہلے وقف کرنا ہے. لیکن صرف بچوں کو وقف کے لیے پیش کرنے سے ماں باپ کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں. بے شک ایک احمدی بچے کی تربیت والدین پر ہے، اور والدین اپنے بچے کی بہتری چاہتے ہیں، اس کی دنیاوی تعلیم بھی چاہتے ہیں، تربیت بھی چاہتے ہیں، دینی تعلیم بھی چاہتے ہیں اگر وہ دینی رجحان رکھنے والے والدین ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بچہ جماعت کی، اور خاص طور پہ وقف نو بچہ جماعت کی امانت ہے ان کے پاس، جس کی تربیت اور اسے جماعت اور معاشرے کا بہترین حصہ بنانا والدین کا فرض ہے. لیکن واقفین نو بچوں کی تربیت، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم پر خاص توجہ، اور انہیں بہتر طور پر تیار کر کے جماعت کو دینا، اس لحاظ سے بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پیدائش سے پہلے ماں باپ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے ہاں پیدا ہونے والا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اسے خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے مشن کی تکمیل کے لیے، جو تکمیل اشاعت ہدایت کا مشن ہے، جو اسلام کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا مشن ہے، جو خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی طرف دنیا کو توجہ دلانے کا مشن ہے، جو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اسلامی تعلیم کے دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے کا مشن ہے، اس کے لیے پیش کرتے ہیں. بس یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے جو وقف نو بچوں کے والدین، خاص طور پر ماں اپنے ہونے والے بچے کی پیدائش سے پہلے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کرتے ہوئے کرتی ہے، پیش کرتی ہے. اور خلیفہ وقت کو لکھتے ہیں کہ ہم حضرت مریم کی ماں کی طرح اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتے ہوئے اپنے بچے کو وقف نو اسکیم میں پیش کر رہے ہیں کہ رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا
فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ اے میرے رب جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے لیے پیش کر رہی ہوں، یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن جو بھی ہے میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ یہ دین کا خادم بنے۔ فتقبل منی، میری اس خواہش اور دعا کو قبول فرما اور اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بس میری عاجزانہ دعا بھی سن لے۔ تجھے علم ہے کہ دعا میرے دل کی آواز ہے، یہ ماؤں کی خواہش ہوتی ہے وقت سے پہلے بچے کی، اور ہونی چاہیے ایک احمدی ماں کی، جب وہ اپنے بچے کو وقف نو کے لیے پیش کرتی ہے، اور اس میں باپ بھی شامل ہے۔ بس جب یہ دعا وقف نو میں شامل کرنے والے بچے کی ماں کرتی ہے تو ان ذمہ داریوں کا بھی احساس رہنا چاہیے جو اس عہد کے نبھانے اور اس دعا کے قبول ہونے کے لیے ماؤں پر بھی اور باپوں پر بھی عائد ہوتی ہیں۔ وقف نو میں بچہ ماں اور باپ دونوں کی رضامندی سے پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قرآن کریم میں محفوظ اس لیے نہیں فرمائی کہ ایک قصہ سنانا مقصود تھا پرانے زمانے کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اس قدر پسند آئی اور اسے اس لیے محفوظ فرمایا کہ آئندہ آنے والی مائیں بھی یہ دعا کر کے اپنے بچوں کو دین کی خاطر غیر معمولی قربانیاں کرنے والا بنائیں۔ گو کہ ہر مومن دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتا ہے، لیکن وقف کرنے والے ان معیاروں کی انتہاؤں کو چھونے والے ہونے چاہیے۔ بس جب ابتدا سے مائیں اور باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے کہ تم وقف ہو اور ہم نے تمہیں خالصتاً دین کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا اور یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، تو پھر بچے اس سوچ کے ساتھ پروان چڑھیں گے کہ انہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ پروان نہیں چڑھیں گے کہ ہم نے بزنس مین بننا ہے، ہم نے کھلاڑی بننا ہے، ہم نے فلاں شعبے میں جانا ہے، ہم نے فلاں شعبے میں جانا ہے، بلکہ ان کی طرف سے یہ سوال کیا جائے گا کہ میں وقف نو ہوں، مجھے جماعت بتائے، مجھے خلیفہ وقت بتائے کہ میں کس شعبے میں جاؤں، مجھے اب دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ جو عہد میری ماں نے پیدائش سے پہلے کیا تھا اور جو دعائیں اس نے میری پیدائش سے پہلے مانگی تھیں اور پھر میری تربیت ایسے رنگ میں کی کہ میں دنیا کے بجائے دین کو تلاش کروں، میری خوش قسمتی ہے کہ میری ماں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور میری ماں کی کوششوں کو جو اس نے میری تربیت کے لیے کی اللہ تعالیٰ نے پھل لگایا۔ اب میں بغیر کسی دنیاوی لالچ اور خواہش کے صرف اور صرف دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں۔ اس سوچ کا اظہار پہلے تو واقفین نو کو اپنے وقف کی تجدید کرتے ہوئے 15 سال کی عمر میں کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے انتظامیہ جو ہے متعلقہ ان کو ہدایت بھی کی ہوئی ہے کہ باقاعدہ تحریری طور پر ان سے لیں کہ وہ وقف کو جاری رکھیں گے یا جاری رکھنا چاہتے ہیں 15 سال کی عمر میں۔ پھر
20-21 سال کی عمر میں جب پڑھائی سے فارغ ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے جو جامعہ میں داخل نہیں ہوئے کہ وہ اس بانڈ کو دوبارہ لکھیں۔ پھر اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ کچھ تربیت لے لو کسی شعبے میں، تو پھر دوبارہ تحریر کریں۔ گویا کہ ہر مرحلے پر وقف نو کو خود اپنی دلی خواہش کے مطابق اپنے وقف کو قائم رکھنے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس بارے میں جیسا کہ میں نے کہا پہلے تفصیلاً کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ کسی وقف نو بچے کی یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر وقف کیا تو ہم دنیاوی طور پر کس طرح گزارا کریں گے، یا یہ وسوسہ دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم ماں باپ کی مالی خدمت کس طرح کریں گے یا دوسرے طور پر کی خدمت کس طرح کریں گے، جسمانی طور پر۔ گزشتہ دنوں میری یہاں واقفین نو کے ساتھ کلاس تھی، تو ایک لڑکے نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم وقف کر کے جماعت کو ہم وقت اپنی خدمات پیش کر دیں تو ہم اپنے والدین کی مالی یا جسمانی یا عمومی خدمت کس طرح کر سکیں گے۔ یہ سوال پیدا ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے اپنے واقفین نو بچوں کے دل میں یہ بات بٹھائی ہی نہیں کہ تمہیں ہم نے وقف کر دیا، اور اب تم صرف اور صرف جماعت کی امانت ہمارے پاس ہو، دوسرے بہن بھائی ہماری خدمت کر لیں گے، تم نے صرف اپنے آپ کو خلیفہ وقت کو پیش کر دینا ہے اور اس کے حکموں کے مطابق چلانا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کی دعا میں جو لفظ محرراً استعمال ہوا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ میں نے اس بچے کو دنیاوی ذمہ داریوں سے بالکل علیحدہ کیا، اور میری دعا ہے کہ خالصتاً دین کی ذمہ داری ہی اس کی ترجیح ہو جائے۔ بس ان ماؤں اور باپوں سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقف نو کا صرف نام ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وقف تو ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ایک وقف نو کے جوانی تک پہنچنے تک ماں باپ کی اور اس کے بعد خود اس کی اپنی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بعض لڑکے لڑکیاں جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے بظاہر بڑا جوش دکھاتے ہیں، اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں، اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ جماعت جو الاؤنس دیتی ہے اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ جب ایک بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو تنگی اور قربانی تو کرنی پڑتی ہے۔ بس اگر بچپن سے یہ بات واقفین کے دماغوں میں بٹھا دی جائے کہ وقفی زندگی سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، دنیاوی طور پر دوسرے کی طرف دیکھنے کے بجائے یہ سوچنے کے بجائے کہ میرا فلاں کلاس فیلو میری جتنی تعلیم حاصل کر کے لاکھوں کما رہا ہے اور میں ایک مہینہ بھی اس کے ایک دن کی آمد کے جتنا نہیں کما رہا، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو مقام مجھے خدا تعالیٰ نے دیا ہے وہ دنیاوی مال سے بہت بڑھ کر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں کہ دنیاوی مال و اسباب کے لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھو، اور روحانی لحاظ سے
اپنے سے بڑے ہوئے کو دیکھو، تاکہ مادی دوڑ میں بڑھنے کی کوشش کے بجائے روحانی دوڑ میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ بس جو واقفین نو لڑکے خاص طور پر اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، خود بھی اپنی ظاہری اور مادی مالی حالت کی بہتری کے بجائے روحانی حالت میں بہتری کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ہر احمدی سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ اس کا معیار انتہائی بلند ہو۔ تو ایک شخص جس کے ماں باپ نے پیدائش سے پہلے اس کو دین کے لیے وقف کر دیا اور اس کے لیے دعائیں بھی کی ہوں، اس کو کس قدر ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، آئندہ ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ اور ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، اور ہر ایک اس کوشش اور فکر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجے اور مرتبے کو حاصل کرے کہ کہہ سکے کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی طرح اس کی روح بول اٹھے، اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو اپنے رب کا فرمانبردار ہو چکا ہوں۔ فرمایا جب تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا، خدا میں ہو کر نہیں مرتا، وہ نئی زندگی نہیں پا سکتا۔ بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل اور غرض سمجھتا ہوں، یہی بنیاد ہے اور یہی مقصد ہے۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ بس واقفین نو کو عام احمدی سے بلند ہو کر یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے بھی وقف کرتے ہیں دین کی خاطر، اور ہر ایک وقف کر بھی نہیں سکتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے دین کا علم حاصل کرے اور پھر جا کے اپنے لوگوں کو بتائے۔ دنیاوی کاموں میں بھی الجھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی خدا کا خوف اور دین مقدم ہونا چاہیے۔ واقفین نو کو تو اپنے قناعت کے معیاروں کو بہت بڑھانا چاہیے، اپنی قربانی کے معیاروں کو بہت بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو ہمیں شاید ہمارے بہن بھائی کمتر سمجھیں، یا والدین ہمیں اس طرح توجہ نہ دیں جس طرح باقیوں کو دے رہے ہیں۔ اول تو والدین کو ہی یہ خیال کبھی دل میں نہیں لانا چاہیے کہ واقفین زندگی کم تر ہیں۔ واقفین زندگی کا معیار اور مقام بہت بلند ہے، اس سے ان کی نظر میں ہونا چاہیے، لیکن واقفین زندگی کو خود اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا کا عاجز ترین بندہ سمجھنا چاہیے۔ واقفین نو کو جہاں قربانی کا معیار بڑھانا ہے، وہاں اپنی عبادتوں کے معیار کو بھی بلند کرنا چاہیے، اپنی وفا کے معیار کو بھی بڑھانا چاہیے، اپنے اور اپنے والدین کے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں اور استعدادوں سے کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے، دین کی خاطر کام لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔
دین کی سربلندی کی خاطر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب اللہ تعالیٰ بھی نوازتا ہے، اور بغیر جزا کے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا کسی کو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک موقع پر اپنے عہدوں کو وفا کے ساتھ پورا کرنے کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ اس نے جو عہد کیا اسے پورا کر کے دکھایا۔ بس عہدوں کو پورا کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور وہ عہد جو وقف زندگی کا عہد ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درد بھرے الفاظ ہم سن چکے ہیں۔ کیسا عظیم عہد! اگر ہر وقف نو لڑکا اور لڑکی اپنے اس عہد کو وفا کے ساتھ پورا کرنے والا ہو تو ہم دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ بعض نوجوان جوڑے میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی وقف نو ہوں، میری بیوی وقف نو ہے، میرا بچہ بھی وقف نو ہے، یا ماں کہے گی کہ میں وقف نو ہوں، باپ کہے گا میں وقف نو ہوں، اور میرا بچہ وقف نو ہے۔ تو بڑی قابل تعریف بات ہے، لیکن اس کا حقیقی فائدہ تو جماعت کو تبھی ہوگا جب وفا کے ساتھ اپنے وقف کے عہد کو پورا کریں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے وفا کے مضمون کو ایک جگہ مزید کھولا ہے، اور اس طرح کھولا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی راہ یہ ہے کہ اس کے لیے صدق دکھایا جائے، سچائی پر قائم ہو، وفا تمہاری سچی ہو اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قرب حاصل کیا تو اس کی وجہ یہی تھی، چنانچہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم وہ ابراہیم ہے جس نے وفاداری دکھائی۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اور صدق اور اخلاص دکھانا ایک موت چاہتا ہے۔ جب تک انسان دنیا اور اس کی ساری لذتوں اور شوقتوں پر پانی پھیر دینے کو تیار نہ ہو جاوے، اور ہر ذلت اور سختی اور تنگی خدا کے لیے گوارا کرنے کو تیار نہ ہو، یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بت پرستی یہی نہیں کہ انسان کسی درخت یا پتھر کی پرستش کرے، بلکہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکتی اور اس پر مقدم ہوتی ہے وہ بت ہے، اور اس قدر بت انسان اپنے اندر رکھتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں بت پرستی کر رہا ہوں۔ کہیں آج کل کے زمانے میں ڈرامے بت بن گئے ہیں، کہیں انٹرنیٹ بت بن گیا ہے، کہیں دنیا کمانا بت بن گیا ہے، کہیں اور خواہشات بت بن گئی ہیں۔ پر آپ نے فرمایا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں بت پرستی کر رہا ہوں، اور وہ کر رہا ہوتا ہے اندر ہی اندر۔ پس فرمایا کہ پس جب تک خالص خدا تعالیٰ ہی کے لیے نہیں ہو جاتا اور اس کی راہ میں ہر مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا ہوتا، صدق اور اخلاص کا رنگ پیدا ہونا مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ خطاب ملا یہ یوں ہی مل گیا تھا؟ نہیں، ابراہیم الذی وفا کی آواز اس وقت آئی جب وہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کو چاہتا ہے،
اور عمل ہی سے راضی ہوتا ہے، اور عمل دکھ سے آتا ہے، عمل دکھ سے آتا ہے۔ یعنی انسان کو جو نیک اعمال ہیں ان کے بجا لانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف اور دکھ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان، فرمایا دکھ میں ہمیشہ رہتا نہیں انسان، عمل میں کرنے میں بے شک دکھ ہے لیکن دکھ میں ہمیشہ نہیں رہتا انسان۔ فرمایا کہ لیکن جب انسان خدا کے لیے دکھ اٹھانے کو تیار ہو جائے تو خدا تعالیٰ اس کو دکھ میں بھی نہیں ڈالتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہا اور پوری تیاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو بچا لیا، بیٹے کی جان بھی بچ گئی، اور باپ کو بیٹے کی قربانی کی وجہ سے دکھ ہونا تھا، وہ اس دکھ سے بھی نجات ہو گئی۔ فرمایا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن آگ ان پر کوئی اثر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاوے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کو تیار ہو جاوے اگر انسان، تو خدا تعالیٰ تکالیف سے بچا لیتا ہے۔ بس یہ وہ معیار ہے اللہ تعالیٰ کا پیار جذب کرنے کے لیے اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے، اور ہم سے اس کے حصول کی توقع رکھی ہے۔ یہ معیار نہ صرف ہر واقف نو کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ ہر واقف زندگی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک قربانیوں کے معیار نہیں بڑھیں گے ہمارے وقف زندگی کے دعوے سطحی دعوے ہوں گے۔ بعض مائیں کہہ دیتی ہیں ہم کینیڈا آ گئے ہیں، ہمارا بیٹا پاکستان میں مربی ہے یا وقف زندگی ہے، اسے بھی یہاں بلا لیں، یہیں اس کی ڈیوٹی لگا دیں، یہ ہمارے پاس آ جائے۔ جب وقف کر دیا تو پھر مطالبے کیسے؟ پھر یہ خواہشیں کیسی؟ خواہشیں تو ختم ہو گئیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ واقفین نو میں شامل کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس رجحان کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے بڑھائیں، نہ کہ حالات کے بدلنے سے اپنے عہدوں کو کمزور کرنے والے یا توڑنے والے بن جائیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بغیر دکھ کے، بغیر تکلیف کے قربانی نہیں ہو سکتی۔ حالات اگر بدلے ہیں تو اس کو برداشت کرنا ہے ہم نے، خاص طور پر انہوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کے لیے پیش کیا یا جن کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو پیش کیا اور پھر انہوں نے اس کی تجدید کی کہ ہم اپنے عہد جاری رکھیں گے۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان خدا کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا اور بے انتہا نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ تمام واقفین نو بھی اور ان کے ماں باپ بھی وقف کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں اور اپنی وفاؤں کے معیاروں کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جانے والے ہوں۔ مختصراً بعض انتظامی باتوں اور واقفین کے لیے لائے عمل کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، بعض واقفین نو کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں کہ وقف نو ہو کر ان کو کوئی ان کی علیحدہ ایک شناخت تو بن گئی ہے، شناخت تو بے شک بن گئی، لیکن اس شناخت کے ساتھ ان کا غیر معمولی طور پر ان سے سلوک، امتیازی سلوک نہیں ہوگا،
بلکہ اس شناخت کے ساتھ ان کو اپنی قربانیوں کے معیار بڑھانے ہوں گے۔ بعض لوگ اپنے واقفین نو بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم بڑے اسپیشل بچے ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے ہو کر بھی ان کے دماغوں میں اسپیشل ہونا رہ جاتا ہے۔ اور یہ سوال یہاں بھی اس قسم کی باتیں مجھے پہنچی ہیں۔ وہ وقف کی حقیقت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور وقف نو کے ٹائٹل کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اسپیشل ہو گئے۔ بعض کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ کیونکہ ہم وقف نو میں ہیں اس لیے ہمیں ناصرات، اگر لڑکیاں ہیں تو ناصرات اور لجنہ، اور لڑکے ہیں تو اطفال اور خدام کے پروگراموں میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری تنظیم ایک علیحدہ تنظیم بن گئی۔ یہ بالکل غلط تصور ہے اگر کسی کے دل میں ہے۔ جماعت کا تو کوئی عہدیدار بھی، حتیٰ کہ امیر جماعت بھی، اپنی عمر کے لحاظ سے متعلقہ ذیلی تنظیم کا ممبر ہوتا ہے۔ بس ہر واقف نو لڑکی اور لڑکے کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی تنظیموں کے ممبر ہیں عمر کے لحاظ سے، جس عمر میں، اور ان کے پروگراموں میں حصہ لینا ضروری ہے ان کے لیے۔ اور جو حصہ نہیں لیتا ان کے بارے میں متعلقہ تنظیم کا صدر جو ہے وہ رپورٹ کرے، اور اگر اس وقف نو کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر ایسے بچے کو یا لڑکے کو یا نوجوان کو وقف نو اسکیم سے نکال دیا جائے گا۔ ہاں، اگر بعض جماعتی پروگرام ہیں، وقف نو کا پروگرام ہے، ذیلی تنظیموں کے پروگرام ہیں، تو آپس میں ایک مل جل کر ایسے وقت رکھے جا سکتے ہیں جس میں ذیلی تنظیمیں اپنے پروگرام کریں اور وقف نو والے اپنے، اور کوئی کلیش نہ ہو۔ بس اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وقف نو میں نے جیسا کہا بڑے اسپیشل ہیں، لیکن اسپیشل ہونے کے لیے ان کو ثابت کرنا ہوگا۔ کیا ثابت کرنا ہوگا؟ کہ وہ خدا تعالیٰ سے تعلق میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان میں خوف خدا دوسروں سے زیادہ ہے، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کی عبادتوں کے معیار دوسروں سے بہت بلند ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ وہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے والے ہیں، تب وہ اسپیشل کہلائیں گے۔ ان کے عمومی اخلاق کا معیار انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، یہ ایک نشانی ہے اسپیشل ہونے کی۔ ان کی بول چال، بات چیت میں دوسروں کے مقابلے میں بہت فرق ہے۔ ایک واضح پتہ لگتا ہے کہ خالص تربیت یافتہ اور دین کو دنیا پر ہر حالت میں مقدم کرنے والا شخص ہے، تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکیاں ہیں تو ان کا لباس اور پردہ صحیح اسلامی تعلیم کا نمونہ ہے، جسے دوسرے لوگ دیکھ کر بھی رشک کرنے والے ہوں اور یہ کہنے والے ہوں کہ واقعی اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی ان کے لباس اور پردہ ایک غیر معمولی نمونہ ہے، تب اسپیشل ہوں گی۔ لڑکے ہیں تو ان کی نظریں حیا کی وجہ سے نیچے جھکی ہوئی ہوں، نہ کہ ادھر ادھر غلط کاموں کی طرف دیکھنے والی، تب اسپیشل ہوں گے۔ انٹرنیٹ اور دوسری چیزوں پر لغویات دیکھنے کے بجائے وہ وقت دین کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف کرنے والے ہوں تو تب اسپیشل ہوں گے۔ لڑکوں کے حلیے دوسروں سے انہیں ممتاز کرنے والے ہوں تو تب اسپیشل ہوں گے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات کی تلاش کر کے اس پر عمل کرنے والے ہوں
لڑکے اور لڑکیاں وقفے نہ ہو کے تو پھر اسپیشل کہلا سکتے ہیں. ذیلی تنظیموں اور جماعتی پروگراموں میں دوسروں سے بڑھ کر اور باقاعدہ حصہ لینے والے ہیں تو پھر اسپیشل ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعاؤں میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے بڑے ہوئے ہیں تو یہ خصوصیت ہے. رشتوں کے وقت لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی دنیا دیکھنے کے بجائے دین دیکھنے والے ہیں اور پھر رشتے نبھانے والے بھی ہیں تو تب کہہ سکتے ہیں کہ ہم خالصتاً دین پر عمل کرنے کی دینی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے رشتے نبھانے والے ہیں تو اسپیشل کہلائیں گے. ان میں برداشت کا مادہ دوسروں سے زیادہ ہے. لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد کی صورت میں اس سے بچنے والے ہیں بلکہ صلح کروانے والے ہیں تو اسپیشل ہیں. تبلیغ کے میدان میں سب سے آگے آ کر اس فریضے کو سر انجام دینے والے ہیں تب اسپیشل ہیں. خلافت کی اطاعت اور اس کے فیصلوں پر عمل میں صف اول میں ہیں تو اسپیشل ہیں. دوسروں سے زیادہ سخت جان اور قربانیاں کرنے والے ہیں تو بالکل اسپیشل ہیں. عاجزی اور بے نفسی میں سب سے بڑے ہوئے ہیں. تکبر سے نفرت اور اس کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں تو بڑے اسپیشل ہیں. MTA پر میرے خطبے سننے والے اور میرے ہر پروگرام کو دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی ملتی رہے تو بڑے اسپیشل ہیں. اگر تو یہ باتیں اور تمام وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں یہ سب کرنے والے ہیں اور وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان سے اس نے روکا ہے اس سے رکنے والے ہیں تو یقیناً اسپیشل بلکہ بہت اسپیشل ہے. ورنہ آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ماں باپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اس نہج سے تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی. کیونکہ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس وقت دنیا میں انقلاب لانے کا ذریعہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر یہ نہیں اور اس وجہ سے دنیا آپ کے نمونے پر خود دیکھنے والی نہیں تو اسپیشل کیا اپنے عہدوں کو پورا نہ کرنے کے اور اپنی وفا کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے بے وفاؤں اور بد عہدوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک شمار ہوں گے. بس تربیت کے دور میں سے گزارتے وقت ماں باپ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اس لحاظ سے انہیں اسپیشل بنائیں اور بڑے ہو کر یہ واقفین نو خود اس اسپیشل ہونے کے معیار کو حاصل کریں. جیسے میں نے کہا تھا کہ دینی تعلیم کے دوران اپنی دنیاوی تعلیم کے دوران مختلف دوروں سے گزرتے وقت جماعت سے پوچھیں کہ ہمیں کس لائن میں جانا ہے بجائے خود فیصلے کرنے کے. لائن منتخب کرنے کے بارے میں واقفین نو لڑکے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جامعات میں جا کر مربی اور مبلغ بننے کو پہلی ترجیح دیں. اس وقت اس کی ضرورت ہے. جماعت پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. نہ صرف ان ملکوں میں نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں جہاں جماعت کے قیام کو لمبا عرصہ گزر گیا ہے بلکہ نئے نئے ممالک بھی اللہ تعالیٰ جماعت کو عطا فرما رہا ہے اور وہاں جماعتیں قائم ہو رہی ہیں. اور ہمیں ہر ملک میں بے شمار مربیان اور مبلغین چاہیے. پھر ہمارے ہسپتالوں کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. پاکستان میں روا میں بہت سے ڈاکٹروں کی جو مختلف شعبوں کے ماہر ہوں ان کی ضرورت ہے.
قادیان میں ہسپتال میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. اگر یہاں سے نہیں بھی جا سکتے، دنیا والے سن رہے ہیں خطبہ میرا، اپنے اپنے ملکوں میں واقفین نو اس طرح توجہ دیں. اور ماہرین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. بہت بڑا خلا ہے کہ ہمارے پاس ماہرین ڈاکٹر کم ہیں. افریقہ میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور ہر شعبے کے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. پھر اب گوئٹے-مالا میں بڑا ہسپتال بن رہا ہے یہاں، وہاں تو کینیڈا سے بھی جا سکتے ہیں. یہاں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت بڑھے گی آئندہ. انڈونیشیا میں ضرورت ہے اور جوں جماعت پھیلے گی یہ ضرورت بڑھتی جائے گی. اس لیے اسپیشلائز کر کے ان ممالک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور تجربہ لے کر واقفین نو بچوں کو ڈاکٹر جو بن رہے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. اور جن ملکوں میں جانا آسان ہے وہاں جانا چاہیے. پیش کریں پھر جماعت بھیج دے گی. اسی طرح اسکولوں کے لیے ٹیچرز کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز اور ٹیچرز کے لیے تو لڑکیاں اور لڑکے دونوں ہی کام آ سکتے ہیں، اس لیے اس طرح توجہ کریں. کچھ آرکیٹیکٹ اور انجینئرز بھی چاہیے جو تعمیرات کے شعبے کے ماہر ہوں، تاکہ مساجد، مشن ہاؤسز، اسکول، ہسپتال وغیرہ کی تعمیر کے کاموں میں صحیح نگرانی کر کے اور پلاننگ کر کے جماعتی اموال کو بچایا جا سکے. کم پیسے میں زیادہ بہتر سہولت مہیا کی جا سکے. پھر پیرامیڈیکل اسٹاف بھی چاہیے، اس میں بھی آنا چاہیے. یہ تو وہ چند بعض اہم شعبے ہیں جن کی جماعت کو فی الحال ضرورت ہے. آئندہ ضروریات حالات کے مطابق بدلتی بھی رہیں گی. بعض واقفین نو کی اپنی دلچسپی بھی بعض مضامین میں زیادہ ہوتی ہے، اور جو میرے سے پوچھتے ہیں تو میں ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے ان کو اجازت بھی دے دیتا ہوں وہ پڑھیں. لیکن یہاں میں طلباء کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ سائنس کے مختلف شعبوں میں ریسرچ میں بھی جائیں، اور اس میں عمومی طور پر واقفین نو بھی اور دوسرے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. سائنس کے مختلف شعبہ جات کی ریسرچ میں ہمارے بہترین سائنسدان پیدا ہو جائیں تو آئندہ جہاں دین کا علم دینے والے احمدی ہوں گے اور دنیا دین سیکھنے کے لیے آپ کی محتاج ہوگی، وہاں دنیاوی علم دینے والے بھی احمدی مسلمان ہوں گے اور دنیا آپ کی محتاج ہوگی. ایسی صورت میں واقفین نو بے شک دنیا کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا مقصد اس علم اور کام کے ذریعے خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا پر ثابت کرنا ہوگا، اس کے دین کو پھیلانا ہوگا. اسی طرح دوسرے شعبہ جات میں واقفین نو جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے اور جس کو ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ میں واقف زندگی ہوں، اور کسی وقت بھی مجھے دنیاوی کام چھوڑ کر دین کی ضرورت کے لیے پیش ہونے کا کہا جائے تو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی حیل و حجت کے آ جاؤں گا. ایک اہم بات جو ہر وقف نو کو یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے کام کرنے کی اجازت انہیں دی جاتی ہے، لیکن یہ دنیا کے کام انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین کا علم اور دین کی خدمت سے محروم کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش ان کی اولین ترجیح ہو. قرآن کریم کی تفسیر اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ ہر وقف نو کے لیے ضروری ہے. وقف نو شعبے نے 21 سال کی عمر تک غالباً سلیبس بنایا ہوا ہے، وہ موجود ہے. اس کے بعد خود اپنے دینی مطالعے کو بڑھائیں، یہ ضروری ہے. ماں باپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنی چاہے اپنے بچوں کی زبانی تربیت کر لیں. اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اپنے قول و فعل کو
اس کے مطابق نہیں کریں گے۔ ماں باپ کو اپنی نمازوں کی حالتوں کو نمونہ بنانا ہوگا۔ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے۔ اعلیٰ اخلاق کے لیے نمونہ بننا ہوگا۔ دینی علم سیکھنے کی طرف خود بھی توجہ کرنی ہوگی۔ جھوٹ سے نفرت کے اعلیٰ نمونے قائم کرنے ہوں گے۔ گھروں میں باوجود اس کے کہ بعض کو کسی عہدیدار سے تکلیف پہنچی ہو، نظام کے خلاف یا عہدیداروں کے خلاف بولنے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ایم ٹی اے پر کم از کم میرے خطبات جو ہیں وہ باقاعدگی سے سننے ہوں گے، اور یہ باتیں صرف واقفین نو کے والدین کے لیے ضروری نہیں، بلکہ ہر وہ احمدی جو چاہتا ہے کہ ان کی نسلیں نظام جماعت سے وابستہ رہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو احمدی گھر بنائیں، دنیا داروں کے گھر نہ بنائیں، ورنہ اگلی نسلیں دنیا میں پڑھ کر نہ صرف احمدیت سے دور چلی جائیں گی بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی دور ہو جائیں گی اور اپنی دنیا و عاقبت دونوں برباد کریں گی۔ خدا کرے کہ نہ صرف تمام واقفین نو بچے خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے والے اور تقویٰ پر چلنے والے ہوں، بلکہ ان کے عزیزوں کے عمل بھی ان کو ہر قسم کی بدنامی سے بچانے والے ہوں، بلکہ ہر احمدی وہ حقیقی احمدی بن جائے جس کی بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، تاکہ دنیا میں جل تر ہم احمدیت اور حقیقی اسلام کا جھنڈا اٹھتا ہوا دیکھیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان ایک دو کاموں سے سمجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کو راضی کر لیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اطاعت ایک بڑا مشکل امر ہے۔ صحابہ کرام کی اطاعت تھی، وہ حقیقی اطاعت تھی، اس کا نمونہ ہمارے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ کیا اطاعت ایک سہل امر ہے؟ جو پورے طور پر اطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلے کو بدنام کرتا ہے۔ حکم ایک نہیں ہوتا بلکہ حکم تو بہت ہیں۔ جس طرح بہشت کے کئی دروازے ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے اور کوئی کسی سے، اسی طرح دوزخ کے کئی دروازے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرو اور دوسرا کھلا رکھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بیعت کر کے صرف یہ نہیں ماننا چاہیے کہ یہ سلسلہ حق ہے اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے۔ صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ جب تک اچھے عمل نہ ہوں، کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو، متقی بنو، ہر ایک بدی سے بچو، زبانوں کو نرم رکھو، استغفار کو اپنا معمول بناؤ، نمازوں میں دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی نیکی اور تقویٰ پر قائم ہونے والی ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو پورا کرنے والی ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.